هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها الله فآمنت طائفة اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تم جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اقرار کرتا ہوں کہ اسلام اہمیت کی مضبوطی اور ارشاد اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ نیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا۔ عشق لو بے فاعل عشق بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے شاہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان 40واں سالانہ اجتماع اپنی تمام روایات کے ساتھ دینی اور روحانی ماحول میں منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے تمام پروگرام جلسہ سالانہ ہو، اجتماع ہو یا اجلاسات ہوں، ان کا ایک خاص رنگ اور خاص مقصد ہوتا ہے جو باقی دنیاوی جو ان کو اگر جلسے یا میلے کہیں تو اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ لگائے مختلف اوقات میں خلفائے سلسلہ نے جس طرح اسے کہ آدھا گھنٹہ سے مراد ہے کہ 15 گھنٹے مہینے کے دین کے لیے وقف کرنے ہیں آپ نے، کچھ اس بات مقرر کیے جائیں گے وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں، کچھ اس بات پر مقرر کیے جائیں گے کہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، اور کچھ اس بات پر مقرر ہمارے مد نظر یہ رہے کہ وہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ہمیشہ صف اول میں رہنے کا عہد کیے رکھنا ہے۔ اس پہلو سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو ہم نے بیعت کر کے نحن انصار اللہ کا نعرہ لگایا ہے، اور پھر حضرت مسیح موعود نے خصوصاً ہمیں انصار اللہ کا نام دیا ہے، اور پھر ہم جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہر اجلاس میں، ہر اپنے پروگرام میں اسلام احمد کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور آخر دم تک جدوجہد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کا جرمن ترجمہ میں نے محترم نیشنل میر صاحب سے درخواست کی ہے، وہ انشاءاللہ 400 حضور فرماتے ہیں، میں ہمیشہ جب بھی حضور کا پیغام پڑھتا ہوں تو آپ کی توجہ اس طرف تمام بھائیوں کی مضبوط کرواتا ہوں۔ جو پہلے دو لائنیں ہیں یا ایک لائن ہے، اگر ہم صرف اور صرف اس پہ غور کر لیں، ہماری پوری زندگی کا لائحہ عمل اس کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ پیارے ممبران مجلس انصار اللہ جرمنی، تصور کریں، سوچیں، خدا تعالیٰ کا پیارا بندہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، پیارے ممبران مجلس انصار اللہ جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے پروگرام کو چھوڑ بھی دیں، یہ دو پہلے جو ہیں اس پر غور کر لیں کہ کتنے خوش قسمت ہم لوگ ہیں۔ ہمیں تصور کی آنکھ میں ہمارا پیارا امام سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہے، پیارے ممبران مجلس انصار اللہ جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجلس انصار اللہ جرمنی کو اپنا سالانہ اجتماع منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت بابرکت فرمائے اور اس کے نیک نتائج پیدا فرمائے، آمین۔ مجھ سے اس موقع پر پیغام بھجوانے کی درخواست کی گئی ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ انصار اللہ کا ایک اہم کام خلافت سے وابستگی اور اس کے استحکام کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت مومنین کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین پر خلیفہ بنا دے گا، یعنی ان میں خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور مومنین کی جماعت خلیفہ وقت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی باتوں پر عمل کرنے والی ہو جائے گی، گویا کہ وہ ایک جان بن جائیں گے، جماعت کا اور خلیفہ وقت کا ایک وجود بن جائے گا، افراد جماعت اس کے اعضاء ہو جائیں گے، اور خلیفہ وقت اس کے دل و دماغ کا کردار ادا کرے گا۔ اور جب یہ سوچ ہر ایک میں پیدا ہو جائے گی، حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ سوچ ہر ایک میں پیدا ہو جائے گی تو سوال ہی نہیں کہ کوئی فرد جماعت اپنے فیصلوں، اپنے عملی نقطوں، اپنے عملوں پر اصرار کرے۔ دنیا نے کبھی یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا کہ دماغ ہاتھ کو کوئی حکم دے
اور ہاتھ اس حکم کو رد کر دے، رد کرتے ہوئے اپنے طور پر وہ کام سر انجام دینا شروع کر دے۔ حسن انصار اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تو اس انعام سے حقیقی رنگ میں تبھی فیض اٹھائیں گے جب وہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ بحیثیت انصار اللہ ہم اس جسم کا عام عضو ہیں اور جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر عضو سلامت ہو۔ ہم نے اپنا نام اللہ تعالیٰ کا مددگار رکھ کر اپنے آپ کو جماعت کا وہ عام حصہ بنا لیا ہے جس کے عملی نمونے اور پاک تبدیلیاں دوسری تنظیموں اور افراد جماعت سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ہمارا مالی قربانیوں کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں، ہماری تبلیغی سرگرمیوں کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں، ہماری عبادات کے معیار بھی دوسروں سے بلند ہوں۔ جب یہ باتیں ہوں گی تو ہم حقیقی انصار اللہ کہلائیں گے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہوا ہے کہ زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر رہنمائی مل رہی ہے، خلافت سے وابستہ رہنے سے نیکیوں پر قائم رہنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے سب فضل یہ تقاضا کرتے ہیں توجہ دلانے پر ہر برائی سے بچنے کا عہد کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں، نیکیوں میں خود بھی قدم ماریں اور اولاد کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کریں اور اس کے لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ حضور فرماتے ہیں خلافت کا انعام انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن اپنے معیار ایسے بلند کریں جو ایک حقیقی مومن کا ہونا چاہیے۔ بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم پر ہی نظر نہ دیں، دینی تعلیم پر نظر نہ دیں، بلکہ ان کو گھروں میں بھی دینی ماحول میں مہیا کریں۔ اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ، نماز سینٹر کے ساتھ جوڑیں، قرآن کریم پڑھنے، دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ بچوں سے ایسا دوستانہ تعلق رکھیں کہ جب گھر آئیں تو باہر کی باتیں آپ سے ڈسکس کریں، انہیں اچھا برا سمجھائیں۔ اس طرح کوشش کریں کہ اگلی نسلوں کو سنبھال لیں۔ اگر اس طرح کوشش کریں گے تو اگلی نسلوں کو سنبھال لیں گے، تو مومنین میں سنبھال کر مومنین میں شامل ہو جائیں گے جن سے خلافت کا وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا خلافت کے ساتھ تعلق میں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے ہمیں MPA کا بھی ایک ذریعہ دیا ہوا ہے۔ اس طرح آل اسلام ویب سائٹ ہے، بس ان سے بھی جوڑیں۔ اگر آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی خطبات، جلسوں اور سارے پروگراموں کو دیکھنے کی طرف توجہ لاتے رہیں گے تو جہاں خلافت سے مزید تعلق مضبوط ہوگا وہاں تربیت کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری ان تمام مسائل پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام خاکسار مرزا مسرور احمد خلیفہ مرشد خان۔